نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية بزرگان محترم، آج کی مجلس میں دو باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ ایک تو سورت ضلع کا اجتماع ہے، تو آخر میں کچھ باتیں اس تعلق سے اور شروع میں نکاح کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنی ہیں۔ رشتے میں میرا بھانجا ہوتا ہے جس کا نکاح ہونے جا رہا ہے، حافظ رضوان بن محمد بن اسماعیل بلبلیہ۔ جو باتیں نکاح کے تعلق سے ہوگی وہ ہم سب کے لیے، جو رشتے ازدواج میں منسلک ہو چکے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو آئندہ رشتے ازدواج سے منسلک ہوں گے ان کے لیے بھی انشاءاللہ فائدہ مند ہوگی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو نکاح ہونے جا رہا ہے یہ باتیں انہی سے کہی جا رہی ہے۔ علماء کرام نے ایک بہت پیاری بات لکھی ہے کہ 4 اعمال ایسے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان اسے کرتا ہے، انجام دیتا ہے، تو یوں سمجھیے کہ اس نے سارے انبیاء کرام علیہم السلام کی سنتوں پر عمل کر لیا۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر نہیں، سارے انبیاء کرام علیہم السلام کی سنتوں پر اس نے عمل کر لیا۔ اگر اس نے یہ 4 اعمال انجام دیے، 4 کام کیے، وہ کیا ہے؟ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جو میزبان رسول کہے جاتے ہیں، کہ اربع من سنن المرسلین، 4 باتیں، 4 کام، 4 اعمال، یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ کیا ہے؟ النکاح والتعطر والحیاء والسواک او کما قال۔ ایک ہے نکاح جو ہونے جا رہا ہے، اگر کوئی مسلمان نکاح کرتا ہے تو گویا وہ سارے انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کر رہا ہے۔ یہ نیکی کا کام، سنتوں پر اجر ملتا ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنتوں پر عمل۔ دوسری چیز ہے حیا، شرم، جو آج ہم میں سے مٹتی جا رہی ہے۔ جو لوگ جری ہوتے ہیں، یہ جملہ نہیں بولنا چاہیے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، کہہ دیجیے آمین۔ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے شرم نہ ہے کہ مانتے کہنوں مات کچھ نہیں مانے تو شرم کرنے کروانا ہو ان کے، جو شرمائے تھے کروائے ان کے لیے، یہ بولو۔ حالانکہ حضور نے کیا فرمایا؟ اذا لم تستحی فافعل ما شئت، او کما قال علیہ السلام۔ تو بے شرم بن جا، اس کے بعد تو جو چاہے کر۔ یہ آدمی بے شرم بنتا ہے نا، اسی لیے پھر اس کے لیے ہر کام کرنا آسان ہو جائے۔ ہمارے بڑے بوڑھوں میں پہلے اللہ تعالیٰ کی تو شرم تھی ہی،
لیکن لوگوں کی بھی شرم تھی. اب لوگ یوں کہتے ہیں کہ اللہ کی بھی شرم آئے کہ لوگوں کی بھی شرم آؤ. ارے یہ کہیں کلمہ کفریہ نہ ہو جائے. ہاں یاد رکھنا، آدمی زبان سے ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، ٹھیک ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب یہ بھی اپنی جگہ ہے، لیکن اس سے آدمی ایمان میں بھی داخل ہوتا ہے. اور یہی زبان ہے کہ غلط استعمال سے آدمی دائرہ اسلام سے خارج بھی ہو جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا. پہلے دور میں یہ کرنا نہیں چاہیے، میں خالی اشارہ کر رہا ہوں، ترغیب نہیں دے رہا. نکاح ہوتا تھا نا تو جو قاضی ہوتا تھا یا نکاح خواہ ہوتا تھا تو وہ دولہے سے کلمہ پڑھواتا تھا. سنا ہوگا بڑے بوڑھوں نے، ہوتا تھا نا پہلے. کیوں؟ وہ اسی وجہ سے کہ کہیں اس نے کلمہ کفریہ نہ پڑھ دیا ہو زبان سے اور اس کا ایمان ہی سلامت نہ ہو. میں ترغیب نہیں دے رہا، پھر کہہ رہا ہوں عمل شروع مت کیجیے، گھنٹی میرے گلے میں مت باندھیو بھائی. سمجھ آ رہا ہے نا؟ ہاں. اور علامہ شامی علیہ الرحمہ نے فتاوی شام میں یہ بات پوچھی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جن کا نکاح ہو چکا ہے انہیں ہر سال نکاح کی تجدید کرنی چاہیے. اب میں اس کا ترجمہ نہیں کروں گا، بس آپ سمجھ گئے تو ٹھیک ہے، نہ سمجھے تو مولانا عزیز الرحمان سے پوچھ لینا. اب اس کی ضرورت میں محسوس نہیں کرتا کہ اس کا کیا معنی. بہرحال تو شرم حیا بہت بڑی چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل میں کیا لکھا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ ایک کنواری لڑکی اس میں وہ شرم نہیں ہوگی اور نہیں ہو سکتی جو آقا کے اندر شرم و حیا. اسی لیے دیکھیے فقہا نے کتنا لحاظ کیا. یہ شرم و حیا تو ہے جس خاتون کا، جس لڑکی کا پہلی مرتبہ نکاح ہو رہا ہو، اجازت کسے سمجھا جائے گا؟ اسے کہتے ہیں ایک ہے طیبہ اور ایک ہے باکرہ. باکرہ پہلی مرتبہ نکاح ہونے جا رہا ہے اور وکیل اجازت لینے کے لیے گیا. یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیے، فقہا نے یہ لکھا ہے کہ لڑکی کا وکیل اس کا والد ہونا چاہیے. اس کا والد موجود ہو تو وہ اس سے اجازت لے گا. ہمارے یہاں آگے ماموں کو کرتے ہیں، ماموں کا کوئی نمبر ہی نہیں ہے. بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. دیکھیے ماموں کا نام لکھا ہی نہیں ہے فقہا نے کہ وہ اجازت لینے جائے. اگر والد موجود ہو، بھائی موجود ہو، دادا موجود ہو. دوسرا ہمارے یہاں بہنوئی کو لینے جاتے ہیں. داماد جو مخلوق سے ساری دنیا میں اگرم آ گئی اس کو جلدی رہنما جائے کہ پوچھو نا یار ہے تو وہ روٹ جاتا ہے. اس لیے کہ بھائی داماد کو خوش رکھنا چاہیے، یہ تو ناراض ہو جائے گا. داماد کو بھیجتے ہیں، ارے وہ اس کے لیے غیر محرم ہے. بہنوئی کا محرم ہوا اس کے لیے. ہم پہلی بنیاد یہ غلط رکھ رہے ہیں، اس کا کوئی حق نہیں بنتا. ہمارے یہاں بہنوئی کو یا وکیل نہیں بنایا تو کہاں لے جاتے ہیں؟ دو گواہ کے لیے. جب لڑکی سے اجازت لینے جائیں گے تو کیا کرتے ہیں؟ دو گواہ لے جاتے ہیں. اس میں بہنوئی کو رکھتے ہیں. یہاں بھی محرم کو رکھنا ہے، غیر محرم کو نہیں رکھنا ہے. اچھا ایک مسئلہ یہاں یاد رکھو، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. بعض مرتبہ کہتے زبان پھسل گئی، اس لیے میں نے کہا کہ ذمہ داری سے. فتاوی رحیمیہ میں فقیہ العصر سید السادات سابق مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی سید عبدالرحیم صاحب لاجپوری نور اللہ مرقدہ نے یہ تحریر فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو لڑکی سے اجازت لینے کے لیے جاتا ہے وکیل، اس وقت وہاں پر دو گواہوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شرعاً یہ ثابت نہیں ہے. پھر آپ پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ کیوں جاتے ہیں، دو گواہ کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ کہیں لڑکی زبان سے پلٹ نہ جائے، چونکہ وہ تو مجلس نکاح میں ہوگی نہیں.
اس لیے وہ دو گواہ رکھے جاتے ہیں۔ اگر ہمیں اطمینان ہے، اعتماد ہے اپنی لڑکی پر، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے، تو اگر دو گواہ وہاں نہ رکھے تو بھی کوئی بات نہیں۔ اصل گواہ جہاں پر نکاح کی مجلس ہو رہی ہے، مجلس نکاح ہو رہا ہے، ایجاب و قبول کروایا جا رہا ہے، وہاں پر دو گواہ کا ہونا ضروری ہے۔ میں منع نہیں کر رہا کہ آپ وہ کام نہ کریں، لیکن اتنا یاد رکھیے شرعاً ثابت نہیں ہے، اور کیوں اس کی وجہ بھی میں نے بتا دی کہ لے جاتے ہیں۔ اگر اطمینان ہو اپنی بیٹی پر، اپنی لفظ جگر پر، نور نظر پر، تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر نہیں بھی لے گئے۔ بہرحال شرم، نکاح، مسواک اور خوشبو۔ دوسری بات، نکاح کرنا تو آسان ہے، نبھانا مشکل ہے۔ نکاح ہو رہے اور ٹوٹ رہے۔ حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب بستوی رحمۃ اللہ علیہ، سابق استاد ام المدارس دارالعلوم دیوبند، حضرت ہمارے یہاں تشریف لایا کرتے تھے برطانیہ مسجد قباء۔ حضرت کی صحبت میں بھی بیٹھنے کا موقع ملا۔ حضرت ایک شعر بار بار سنایا کرتے تھے کہ کون کہتا ہے چاہ مشکل ہے، کون کہتا ہے چاہ مشکل ہے، سچ تو یہ ہے کہ نباہ مشکل ہے۔ چاہ مشکل نہیں ہے، دوستی بنا لینا مشکل نہیں ہے، دوستی کو نبھانا مشکل ہے۔ رشتہ قائم کر لینا مشکل نہیں ہے، رشتے کو نبھانا ہی مشکل ہے۔ شادی کرنا آسان ہے، نکاح کے بندھن میں بندھنا آسان ہے، لیکن اسے نبھانا مشکل ہے۔ اور شریعت کا منشا کیا ہے آپ دیکھیے، نکاح سے شریعت چاہتی کیا ہے؟ نکاح یہ جو لفظ ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی کیا؟ علماء لغت نے اس کا معنی یہ لکھا ہے، جس کا مفہوم اور خلاصہ یہ ہے، دو چیزوں کا یعنی مختلف چیزوں کا، نکاح کا معنی ہے دو مختلف چیزوں کا آپس میں اس طرح جڑ جانا کہ دونوں ایک ہو جائے۔ دو الگ چیزیں ہیں لیکن آپس میں وہ اس طرح جڑ گئی کہ وہ ایک معلوم ہوتی ہے۔ اور مثال دی پھر انہوں نے، نیند اور آنکھ۔ نیند کہاں آتی ہے؟ آنکھ میں آتی ہے نا، اگر آپ کو دماغ میں آتی ہے تو بول دیجیے گا۔ آنکھ اور نیند یہ دونوں الگ چیزیں ہیں۔ نیند آنکھ میں اس طرح مل جاتی ہے کہ دونوں ایک ہو جاتے ہیں، اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ بیدار نہ ہو جائے۔ بارش کا پانی مٹی میں اس طرح جذب ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے کہ میں اور آپ اسے الگ نہیں کر سکتے، دو مختلف چیزیں ہیں وہ ایک ہو گئی۔ خوشبو پھول میں اس طرح مل جاتی ہے، اس طرح سما جاتی ہے، اس طرح گھر کر لیتی ہے کہ پھر اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا۔ شکر دودھ میں اس طرح جو ہے وہ مل جاتی ہیں کہ پھر اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ ہندوستان کی تاریخ اور اتہاس ہمیں یہ بتاتا ہے، اسکول میں نے پڑھا، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، پارسی قوم جو یہاں پر آئی ہے وہ اسی راستے سے آئی ہے۔ ایک عنوان تھا، آٹھ ہوں تو دودھما شاکر، ہوں تو دودھما شاکر۔ ہاں نہ اپنے آج کوئی نے کہا جائے کہ جائے تو سارو کام کر، ہاں تو اچھی بات بولنا بہت مشکل ہے۔ میں بھی یہاں بیان کرتا ہوں، میں میرے بیان کے بعد نماز کے بعد پتہ نہیں میرے متعلق کیا کیا خرچے لگیں گے، مجھے معلوم ہے۔ تو دو مختلف چیزوں کا آپس میں اس طرح مل جانا، جڑ جانا کہ دونوں کو الگ کرنا مشکل ہو جائے، یہ ہے نکاح کا لغوی معنی، علماء لغت نے لکھا ہے۔ گجراتی میں کہتے ہیں لگن એ બે ફૂલ અને એક સુગંધની વાત છે۔ લગ્ન
એ બે ફૂલ અને એક સુગંધની વાત છે, અને લગ્ન એ બે મન અને એક વિચારની વાત છે. یہ ہے شریعت چاہتی ہے نکاح مرتے دم تک قائم رہے. ہاں ایمرجنسی ایگزٹ بس میں بھی ہوتی ہے، ٹرین میں بھی ہوتی ہے اور پلین میں بھی ہوتی ہے، لیکن ہمیں جب وہ بتا رہی ہوتی ہے اس وقت اتنا ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ کرنے کا آیا تب کیوں مر جائے گی، وہ ہو نہیں پائے گا. اسی طرح شریعت نے یہ بھی رکھا ہے طلاق، کبھی ضرورت پیش آ جاتی ہے، لیکن اسے کیا فرمایا؟ مباح چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند چیز کیا ہے؟ طلاق ہے، اگرچہ سند کے اعتبار سے روایت ضعیف ہے. تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ نکاح قائم ہو، مرتے دم تک یہ قائم رہے. ایک مرتبہ یہ رشتہ جو وجود میں آیا ہے تو ہمیشہ کے لیے وہ کیا رہے؟ وہ قائم رہے. اسی لیے دیکھیے گجراتی میں لفظ بولتے ہیں، نکاح کے بندھن میں جب بندھ جاتا ہے آدمی تو کہا جاتا ہے جیون ساتھی. کیا بولتے ہیں؟ جیون ساتھی. اردو میں کہتے ہیں رفیق حیات یا رفیق حیات. اس کا ترجمہ یہی ہے، زندگی بھر کا ساتھی. یعنی یہ رشتہ جو وجود میں آیا ہے یہ زندگی بھر اب قائم رہنا چاہیے. شاعر کہتا ہے جدا کسی سے کسی کا حبیب نہ ہو. آمین کہہ دیجیے گا. جدا کسی سے کسی کا حبیب نہ ہو، یہ داغ وہ ہے جو دشمن کو بھی نصیب نہ ہو. ہمیں جو اس رشتے سے جدا کرے الہی راہ میں کوئی ایسا رقیب نہ ہو. اسے زندگی بھر نبھانا. کوئی ٹوٹے تو اسے سجانا سیکھو، کوئی ٹوٹے تو اسے سجانا سیکھو، کوئی روٹھے تو اسے منانا سیکھو. رشتے تو ملتے ہیں مقدر سے، انہیں خوبصورتی سے نبھانا سیکھو. اگر آدمی ایک اور نیک ہو، میاں اور بیوی. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد میں بھی حضرت کی تشریف آوری ہوئی ہے. لاجپور کی تاریخ یہ بتاتی ہے اتہاس کہ یہی جامع مسجد جب قائم ہوئی، شروع میں جن علماء کرام کے بیانات ہوئے ان میں ایک شخصیت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. حضرت فرماتے تھے دنیا کو جنت بنانا ہے تو دو چیزیں چاہیے، دو بات ہو تو دنیا کی جنت بن جاتی ہے کہ میاں بیوی ایک ہو اور نیک ہو. کیا ہو؟ ایک ہو اور نیک ہو. ہوتا یہ ہے کہ ایک ہے تو نیک نہیں ہے اور نیک ہے تو ایک نہیں. پرابلم یہ ہوتا ہے. شاعر کہتا ہے اپنوں کی عنایت کم نہیں ہوتی، اپنوں کی عنایت کم نہیں ہوتی، خوشبو کی مہک ختم نہیں ہوتی. جیون میں اگر ساتھ ہو سچے رشتوں کا تو یہ دنیا میں جنت سے کم نہیں ہوتی. یہ دنیا بھی جنت سے جو ہے وہ کم نہیں ہوتی. اب وقت ہو گیا ہے، مجھے کچھ اور باتیں کہنی تھی لیکن حضرت امام صاحب نے کان میں آ کر کہا. پہلے تو میں ڈر گیا، میں نے کہا بھائی زور سے کیوں نہیں کہہ رہے. تو یہ دعوت و تبلیغ کا جو اجتماع ہے کب ہے؟ پیر، آج اتوار پیر منگل. تو کہاں کہ اس تعلق سے بھی کچھ باتیں کہہ دیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے یہ مروجہ جو کام ہے تبلیغ کا، تو جو اس منہج پر انہوں نے شروع کیا، حضرت کے ملفوظات میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اس کام سے چاہا کیا جاتا ہے، مقصد کیا ہے. اور ایک بات بڑی ذمہ داری سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ برا نہ منائیے گا، حضرت جی کا ملفوظ دعوت و تبلیغ کے کام میں سارا زور آج خروج پہ دیا جاتا ہے. نکلو 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 نکلو، سارا زور اسی پہ دیا جاتا ہے. اچھی بات ہے، نکلیں گے، ماحول سے دور رہیں گے، اچھا ماحول ملے گا، نکلنا چاہیے. لیکن اس پر جتنا زور دیا جاتا ہے اتنا زور حضرت نے اس کام میں لگنے کا، اس دعوت کو شروع کرنے کا جو مقصد بتایا ہے اس پہ نہیں ہے.
اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ میں آپ کو بتاؤں، خالی اشارہ کر دیا۔ جو حضرات اس کام میں لگے ہیں انہیں ضرور حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پڑھنی چاہیے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جمع کیے ہیں ملفوظات، اور حضرت مولانا محمد منصور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، تو دونوں کتابیں پڑھنی چاہیے۔ تو یہ کام سے چاہا کیا جاتا ہے، کام سے مقصد کیا یہ وہ سمجھ میں آئے۔ خیر آگے چلیے۔ ایک بات حضرت نے فرمائی کہ یہ دعوت و تبلیغ کی جو عظیم محنت ہے، یہ لفظ میرا ہے، عظیم محنت جو کام ہے، اور یاد رکھنا میں بھی دعوت و تبلیغ کی دین ہوں، کپڑے میں بڑا ہوا ہوں، وہیں پلا پڑا ہوں۔ حضرت میرے استاد ہے مولانا بشیر احمد صاحب دامن برکاتہم اللہ ان کا سایہ ہم پر تاج سلامت رکھ کے بعد کے، تو میرے خالو جان کی محنت ہے۔ حضرت نے فرمایا اس کام سے مقصد یہ ہے کہ خود اپنے اندر دین کی طلب پیدا کی جائے، اور جو بے طلب لوگ ہیں بے طلبوں میں طلب پیدا کی جائے۔ یہ ہے ایک مقصد کہہ رہا ہوں۔ دعوت و تبلیغ کا ایک مقصد کیا ہے؟ خود اپنے اندر دین کی طلب پیدا کی جائے۔ یہاں پر بھی پھر میں آپ سے ایڈوانس معافی مانگتا ہوں، جو جس دین کے شعبے میں لگا ہے اس نے اسی کو دین سمجھ رکھا ہے، اور دوسرے کی یا تو بزبان حال نفی کر رہا ہے، اور بہت سے جدید بزبان حال بھی نفی کرتے ہیں۔ درس قرآن امام صاحب کریں گے، مولوی صاحب کریں گے، دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے نہیں بیٹھیں گے۔ ارے دعوت و تبلیغ کا مقصد ہے طلب پیدا کرنا دین کی، ہم نے تو تفریح کر دی۔ یہ مولوی صاحب امام صاحب جو بیٹھے ہیں وہ درس قرآن کر رہے ہیں، جو فضائل سے بڑھ کر ہے، کتاب جو ہے فضائل کی تعلیم میں بیٹھیں گے، درس قرآن میں نہیں بیٹھیں گے، درس حدیث میں نہیں بیٹھیں گے، یہ دین کی طلب ہے۔ یہ تو فرقہ بندی ہو گئی۔ اقبال نے اسی کو کہا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ دین کی طلب یہ ہے کہ ہر وہ کام جو دین کے نام پر ہو رہا ہے، صحیح اصول پر ہو رہا ہے، ہم اس میں شریک ہوں۔ تو لوگ بھی جڑیں گے نا، ہم اوروں کے کام وتعاونوا علی البر والتقوی، دین کے سارے کام میرے ہیں آپ کے ہیں، ہم جڑیں گے وہ ہمارے کام میں جڑیں گے۔ آج جو علماء کے ساتھ جن کا جڑاؤ ہے وہ تبلیغ میں نہیں جڑتا، تبلیغ والے ادھر نہیں جڑتے، خانقاہ والے ادھر نہیں جڑتے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر حضور نے یہ فرمایا کہ سلام اسے کرو جسے جانتے ہو، اور اسے بھی کرو جسے نہ جانتے ہو۔ اب ہم نے اس کے اندر بھی یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی حضور نے بتائی، دعوت و تبلیغ والا دعوت و تبلیغ کے کام میں لگا ہے، اسی کو سلام کریں گے، علماء سے جو منسلک ہے اسی کو کریں گے۔ یہ تو بھائی غلط ہے، دین کی طلب کیا ہے، اور بے طلبوں میں کیا ہے، دین پیدا کرنا ہے۔ حضرت مولانا عبد الرحمان اشرفی نور اللہ مرکزہ حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے والد منسلک تھے، وقت ہو گیا ہے۔ حضرت نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام کیا تھا؟ بہرحال جو بھی ہو وہ مشہور ہے خواجہ ابو طالب۔ حضرت نے فرمایا ابو طالب یعنی طلب والا۔ دیکھیے ہر جگہ عربی میں ابو کا مطلب باپ نہیں ہوتا ہے، ابو کا مطلب باپ بھی ہوتا ہے، لیکن ایک معنی والا بھی ہوتا ہے۔ ابو بکر یہاں والا معنی ہے، طلب والا، لیکن ابو طالب لقب ہے یا نام ہے جو بھی ہے، طلب نہیں تھی، نبی کے چچا ہے، نبی کے گھرانے سے تعلق ہے، طلب نہیں ہے، اللہ نے ایمان کی دولت سے محروم کر دیا۔ آخری وقت میں حضور نے فرمایا نا کہ حضرت آپ میرے کان میں کہہ دیجیے، علماء نے لکھا کہ آپ نے قبول کیا تو میں اللہ تعالیٰ سے آپ کی سفارش کروا دوں گا، آپ کو منوا لوں گا۔ فرمایا کہ میں آر پہ نار کو ترجیح دیتا ہوں کہ لوگ مجھے تانا دیں گے کہ مرتے وقت بھتیجے کا دین قبول کر لیا۔ طلب پیدا کرو، اور آج ہمارے یہاں بے طلبی ہے۔ کل جب جلسہ تھا ہماری مسجد عثمان میں، تو ایک صاحب وہ ہمارے مولانا کہہ رہے کہ مرتبہ تو بچہ مدرسہ میں کوئلہ دیکھا تھا، جائیں گے گاؤں والا کوئی دیکھا تھا نہیں، بہت سارے مرتب پاٹے
મને કે બેનમાં તમે કીધું, મેં કે તમે મારા કરતા પહેલા બયાન કરવાના, તમે નહીં કહીને મને ફેરવે છે, શું છે? طلب کم ہوتی جا رہی، تو طلب پیدا کرے. یہ حضرت نے آخری بات مولانا اجاز صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، ہماری اس تحریک کا نام دعوت و تبلیغ کہتے ہیں. حضرت کے ملفوظات میں 3 نام، اس کا نام حضرت نے فرمایا میں رفتہ اگر تحریک ایمان، تجدید ایمان، تکمیل ایمان، یہ میں رکھتا. تو بھائی اس کام سے جڑو، اپنے اندر طلب پیدا کرو، مساجد کو آباد کرو. کہیں کورونا میں ہم مسجد میں آنے سے محروم ہو گئے تھے، اگر بے طلبی پیدا کی، مسجدیں تو بڑی بڑی بنا دی، لیکن نمازی ہر مسجد میں آپ دیکھیے ندارت. مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا جو برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اللہ تبارک و تعالیٰ قابل عمل باتوں پر بندہ سب سے زیادہ محتاج ہے، پہلے اسے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.